تمہارے لالا انسان کے بچے ہیں یا جانور کے بچے؟ جہاں دیکھو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی کزن کا ہاتھ تھامتے بھاگتے ہوئے ٹرائل روم کے اندر داخل ہوئی۔ اسے صرف اور صرف سالم خان سے چھپنا تھا۔ سالم نے کل ہی نگاہ کے بعد اسے منع کیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، اور آج وہ بنا اجازت شاپنگ کے لیے یہاں آ چکی تھی۔ جان تو تب نکلی تھی جب وہیں پر سالم خان کو بھی دیکھا۔ اگر وہ اسے یہاں دیکھ لیتا تو وہ اس کی جان ہی نکال کر رکھ دیتا۔ خدا قسم، تمہارے بھائی کی یہ دہشت گردی کسی دن انہیں ہی بھاری پڑ جائے گی۔ میں بتائے دے رہی ہوں، تمہارا یہ بھائی کسی دن میرے ہاتھوں سے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی ہے اپنے ہاتھوں میں سالم کا ہاتھ دیکھتے چلاتے ہوئے پیچھے ہوئی، جبکہ سالم خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کل رات ہی اس پاگل لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ اس کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ تو دیکھا، میرے پاس مت آئیے گا، خوف سے میری جان نکل جائے گی۔ ثانیہ بری طرح روتے زمین پر بیٹھی۔ اگر آج میں پارٹی پر نہیں گئی تو میری ساری دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی، اور ویسے بھی صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ ثانیہ نے غصے سے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے کہا تو سامنے کھڑا سالم خان اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، اور وہ سنجیدگی ثانیہ کو ہمیشہ چڑ دلا دیتی۔ ایک ہی گھر میں رہتے رہتے ایک ہی صحن میں پلے بڑے تھے۔ بچپن سے سب جانتے تھے کہ دونوں کی منگنی دادا جان نے ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی طے کر دی تھی، مگر اس ایک فیصلے نے دونوں کی طبیعتیں کبھی ایک جیسی نہ ہونے دی۔ ثانی جتنی شوق اور بے فکر تھی، سالم اتنا ہی خاموش، ذمہ دار اور حکم چلانے والا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سالم نے نہایت سادہ لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جس پر بحث کرنا آسان نہیں تھا۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننا ضروری نہیں، میں نے کہہ دیا تم نہیں جاؤ گی۔ آپ ہر وقت مجھ پر حکم کیوں چلاتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنی بھلائی کبھی خود سمجھ نہیں آتی؟ ثانیہ نے بے اختیار آنکھیں گھما دی۔ اس کا دل چاہا سامنے رکھا ہوا کشن اٹھا کر اسی کے منہ پہ دے مارے، مگر ڈرائنگ روم میں موجود سارے گھر والے بیٹھے تھے۔ بڑے چچا موبائل استعمال کر رہے تھے، چچی جان خاموشی سے چائے پی رہی تھی، دادی اماں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ سائرہ اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی آپ ہی بتائیں، یہ آخر کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ دادی اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر سالم نے منع کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ دادی آپ بھی؟ بیٹا رات کافی ہو گئی، کل چلی جانا۔ ثانیہ نے ایک کر کے سب کے چہرے دیکھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا گھر ایک مرتبہ پھر سالم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس نے غصے سے اپنے پاؤں زمین پر مارے اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس نے زور سے پرس بیڈ پر پھینکا اور خود بھی غصے سے آگے پیچھے چکر لگانے لگی۔ اللہ ایسی آزمائش کسی کو نہ دے۔ یہ انسان ہے یا چلتا پھرتا قانون نامہ، ہر وقت حکم نامہ؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جیسے میں کوئی 5 سال کی بچی ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا ہی غصے سے لال چہرہ دیکھنے لگی۔ بس بہت ہو گیا، اب اس دہشت گرد کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ اگلی صبح پورا گھر حسب معمول مصروف تھا۔ سالم کو ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اپنی اسٹڈی روم میں گیا تو چند لمحوں بعد اس کی سنجیدہ آواز پورے گھر میں گونجی، میری فائل کہاں ہے؟ ایک ملازم فوراً بھاگتا ہوا آیا، مگر فائل کہیں نظر نہ آئی۔ سالم نے میز کی ہر دراز کھول کر دیکھ لی، مگر فائل غائب تھی۔ کل رات یہیں رکھی تھی۔ ادھر ثانیہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اس نے صبح سویرے اٹھ کر وہ فائل چرا لی تھی، اور اب سالم کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل پاک پاک ہو رہا تھا۔ سائرہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، تم نے کچھ کیا ہے نا؟ ہاں کیا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گے۔ وہ صرف ڈانٹیں گے نہیں، ثانیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ ادھر ایک بوڑھا ملازم ہچکچاتے ہوئے سالم کے قریب آیا۔ صاحب اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، وہ صبح چھوٹی بی جی آپ کے اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ بس اتنا سننا تھا کہ سالم خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا تو ثانیہ بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلا رہی تھی، جیسے اسے دنیا کی کسی بات سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ فائل کہاں ہے؟ اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ کون سی فائل؟ ثانیہ، اس بار آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، مجھے کیا پتا؟ سالم 2 قدم آگے بڑھا۔
آخری بار پوچھ رہا ہوں، ثانیہ نے ہونٹ دباتے ہوئے ہنسی روکی۔ نہیں بتاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے سارم نے اس کی گلائی پکڑ لی۔ یہ بچپن آپ ختم کرو۔ ثانیہ نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، پہلے فائل دو، پہلے ہاتھ چھوڑیں۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ثانیہ نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچا مگر اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ سیدھی پیچھے کی طرف گرنے لگی مگر گرنے سے پہلے ہی سارم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھام لی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ دونوں کی نظریں پہلی بار اتنی قریب سے ایک دوسرے سے ملی۔ ثانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی جبکہ سارم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اسے اپنی گرفت کا احساس ہوا تو فوراً سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر ہر وقت شرارتوں کے بجائے چلنا بھی سیکھ لو تو شاید روز روز نہ گرو۔ ثانیہ نے فوراً نظریں چلائی۔ میں خود سنبھل سکتی ہوں۔ ہاں ابھی دیکھ ہی لیا۔ وہ غصے سے پلٹی اور الماری کے اوپر رکھی فائل نکال کر اس کے سینے پہ دے ماری۔ یہ رہی آپ کی قیمتی فائل۔ سارم نے فائل پکڑی تو اسی لمحے اس کی انگلیاں ثانیہ کی انگلیوں سے چھو گئیں۔ ثانیہ نے جیسے کرنٹ لگنے پر ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا اور دل ہی دل میں خود پر جھنجھلا گئی کہ آخر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش کیوں پڑ گئی۔ سارم نے فائل بند کی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا مگر باہر نکلتے نکلتے رک گیا۔ آج شام بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کا سوچنا بھی مت۔ ثانیہ نے فوراً تکیہ اٹھا کر اسی طرف پھینکا مگر وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ خدا کی قسم کسی دن تمہارے اس روگ کا ایسا علاج کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے بولی مگر اگلے ہی لمحے خود ہی مسکرا دی کیونکہ آج کم از کم اس نے ایک جنگ تو جیت ہی لی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سیڑھیاں اترتے ہوئے سارم کے ہونٹوں پر بھی نہ چاہتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاگل لڑکی کے بغیر اس بڑے سے گھر کی خاموشی بھی ادھوری لگتی ہے۔ اگلے دن ابھی وہ دل ہی دل میں سارم کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی اس کی کزن اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ یہ سب بھائی تمہارے لیے دے کر گئے ہیں، سائرہ نے مسکراتے ہوئے بیگز اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے حیرت سے ایک بیگ کھولا۔ اندر نہایت خوبصورت کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً منہ بنایا۔ مجھے نہیں چاہیے اس دہشت گرد کے تحفے، اس نے غصے سے کہا تو سائرہ ہنسنے لگی۔ تحفے واپس کر دوں گی تو خود آ کر تمہیں پہنائے گا، سائرہ نے جان بوجھ کر چھیڑا تو ثانیہ نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف دے مارا۔ دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے دروازے پر ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہنسی ختم ہو گئی ہے تو میں اندر آ جاؤں؟ سارم کی آواز سنتے ہی دونوں چونک گئی۔ فوراً سائرہ ہنسی بھی باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ ثانیہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا اور نظریں دوسری طرف کر لیں۔ سارم خاموشی سے چند قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ جو کپڑے بھیجے تھے پسند نہیں آئے کیا؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ثانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سارم اس کے قریب آنے لگا تو وہ پیچھے ہٹتی گئی اور آخرکار دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پلیز جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آپ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے ہیں؟ وہ کڑے تیور لیے بول رہی تھی اور پھر اچانک سارم کو باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اسے فوراً وہاں سے ہٹنا پڑا۔ اس کے مڑتے ہی ثانیہ نے اس کے پشت کی طرف زبان نکالی مگر آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ سن ہی نہ سکے۔ دوپہر کے وقت ثانیہ لان میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی کہ اس کا ماموزاد کزن اذلان وہاں آ پہنچا۔ لگتا ہے ہمارے ہونے والے دلہن نے پھر ڈانٹ دیا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ثانیہ نے فوراً بات بدل دی مگر اذلان کے دل میں حسد پہلے ہی موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی کیونکہ بچپن سے اس کا رشتہ سارم کے ساتھ طے تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کہا، ہر وقت حکم چلانے والا انسان شوہر نہیں جیلر بنتا ہے۔ ثانیہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے دل میں واقعی یہی خیال آیا تھا کہ مگر نہ جانے کیوں جب یہی بات کسی اور نے کہی تو اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے خاندان کے ہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید پہلی بار ثانیہ نے سارم کے حق میں ایک لفظ کہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو سارم دفتر سے واپس آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گزرتے ہوئے لان کے طرف دیکھنے لگا جہاں ثانیہ پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے اور وہ بے خبری میں انہیں کان کے پیچھے کرتی جا رہی تھی۔ سارم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر خود ہی چونک گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی اور اندر چلا گیا مگر دل میں پہلی بار ایک عجیب سا احساس ضرور جاگ اٹھا تھا جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ثانیہ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سخت مزاج انسان کبھی سیدھے طریقے سے مسکرا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آپ سب لوگ آخر میرے خلاف ہی کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ ثانیہ نے دونوں ہاتھوں
کمر پہ رکھتے ہوئے پورے ڈرائنگ روم پر ایک نظر ڈالی تو سامنے صوفے پر بیٹھے سارم نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ اخبار پڑھنے لگا جیسے اس نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دادی بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی جبکہ پھوپھو رخسانہ نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ اس لیے کہ تم ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی شرارت کرتی ہو، پھوپھو نے کہا تو ثانیہ نے منہ بنا لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج بھی اس کی دوست کی سالگرہ کی پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں ملنے والی۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے گھر سے باہر جانا تھا۔ دادی پلیز آپ ہی سمجھائیں نا۔ ثانیہ دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کے بازو سے لپٹ گئی۔ صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گی۔ دادی نے کچھ کہنے سے پہلے سالم کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ سالم نے اخبار طے کیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، رات گئے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے فوراً ناک چڑھا لیا۔ آپ کو تو ہر بات میں مسئلہ ہوتا ہے اور تمہیں ہر بات میں ضد نہیں کرتی۔ اچھا جی، سالم نے ہنستے ہوئے صرف ایک لفظ کہا تھا مگر اس کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا کہ ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ دادی دیکھے نا، یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، دادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی سے تم دونوں کی یہ حالت ہے، آگے اللہ ہی خیر کرے۔ پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا جب ثانیہ شرمندگی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جاتے جاتے بھی اس نے مڑ کر سالم کو گھورا مگر وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر دے مارا۔ پھوپھو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں، وہ بڑبڑائی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بچپن سے یہی حال تھا، کبھی سائیکل چلانے سے منع کرتی، کبھی اکیلے بازار جانے سے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ سالم صرف اسے تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ نیچے اسی وقت سالم کے فون پر اس کی بزنس اسسٹنٹ زویا کی کال آئی۔ سر کل کی پریزنٹیشن کی فائل ابھی تک سائن نہیں ہوئی، میں آفس آ کر دیکھ لیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں فائل گھر بھجوا دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے زویا، مختصر جواب دے کر اس نے کال بند کر دی مگر سیڑھیوں کے موڑ پر کھڑی ثانیہ نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ کسی لڑکی کی کال تھی۔ اس نے بھویں سکیڑی اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، ہاں جی بڑے مصروف ہیں۔ اگلے دن صبح جلدی سارے آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ جاتے جاتے اس نے ملازم سے کہا، میری نیلی فائل گاڑی میں رکھ دینا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آیا تو فائل غائب تھی۔ فائل کہاں ہے؟ تمام ملازم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سالم نے پورا اسٹڈی روم دیکھ لیا مگر فائل نہ ملی۔ اس کی پیشانی پر بل آ گئی کیونکہ اس میں ایک اہم پروجیکٹ کے کاغذات تھے۔ اوپر بالکنی میں کھڑی ثانیہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ صبح جب سالم نہانے گیا تھا وہ چپکے سے اسٹڈی میں گئی اور فائل اٹھا کر لائبریری کے ایک اوپری شیلف پر رکھ دی۔ اس کے پاس ہر بدلہ لینے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اس کی کوئی فائل چھپا دے، اور یہ ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، بلکہ نہ جانے کتنی بار ہو چکا تھا۔ اب پتہ چلے گا ہر وقت حکم چلانے کا۔ مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ صغیر، سالم کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ بوڑھے ملازم نے فوراً آ کر سر جھکا دیا۔ آج صبح میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ سر صرف بیوی جی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سالم نے آہستہ سے اوپر بالکنی کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تو ثانیہ نے فوراً دوسری طرف دیکھنا چاہا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ نیچے آؤ، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ثانیہ، اس بار آواز ذرا سخت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی مگر چہرے پر معصومیت سجائے رکھی۔ جی، میری فائل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا؟ سالم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر بولا، تم جھوٹ بولتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑنے لگتی ہو۔ ثانیہ نے چونک کر فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ واقعی وہ بے خیالی میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دادی بیگم ہنسی نہ روک سکی۔ اب بتا بھی دو، ثانیہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے چھپائی تھی لیکن کیونکہ آپ نے مجھے پارٹی میں نہیں جانے دیا تو تم نے بزنس کی فائل غائب کر دی۔ سالم نے گہرا سانس لیا مگر غصہ کرنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ تو واقعی ایک مصیبت ہو اور آپ ایک دہشت گرد۔ یہ سنتے ہی پھوپھو رخسانہ اور دادی دونوں ہنس پڑی۔ چلو فائل لے آؤ۔ ثانیہ دوڑتی ہوئی لائبریری میں گئی اور چند لمحوں بعد فائل لے کر آئی۔ اس نے فائل سالم کی طرف بڑھائی مگر وہ لینے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اگر آپ ہر وقت حکم چلانا چھوڑ دیں تو میں بھی سوچ سکتی ہوں۔ سالم نے بے اختیار سر ہلایا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ فائل لے کر باہر نکل گیا جبکہ ثانیہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر آہستہ سے بولی، اور یہ انسان کا بچہ کبھی مسکرانا نہیں سیکھے گا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سالم کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا مگر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور آ گئی جس گھر میں موجود کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا، صرف دادی بیگم نے دیکھا تھا۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ
یہ دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ اگلی صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ صحن میں بکھری ہوئی تھی، مگر پورے گھر کا ماحول معمول سے زیادہ مصروف تھا، کیونکہ دادی جان کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہو گئی تھی۔ گھر کے تمام افراد ان کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ابھی جا کر گیا تھا اور جاتے ہوئے صرف یہی کہا گیا تھا کہ انہیں ذہنی سکون چاہیے۔ دادی نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھا اور آخر میں ان کی نگاہیں سارم اور ثانیہ پر آ کر رک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی خواہش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری ایک بات مان لو سب لوگ، دادی کی کمزور آواز سنتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے سارم اور ثانیہ کا نکاح دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر سر اٹھایا، جبکہ سارم کے چہرے پر بھی حیرت ابھر آئی۔ اگرچہ دونوں جانتے ہیں کہ بچپن سے ان کا رشتہ طے ہے، مگر کسی نے اتنی جلدی نکاح کا نہیں سوچا تھا۔ ہم یہاں پریشان نہ ہوں، ہم سب آپ کی خواہش پوری کریں گے۔ سارم کے والد نے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ ثانیہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ سیدھی چھت پر چلی گئی، جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے اندر کا شور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر سب میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ خود ہی خود سے بڑبڑائی۔ اس لیے کہ تم خود کبھی کسی کی بات نہیں سنتی۔ پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ چونک گئی۔ سارم ہاتھ جیب میں ڈالے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آپ ہر جگہ میرے پیچھے کیوں آ جاتے ہیں؟ ثانیہ نے خفگی سے کہا۔ تم ہر جگہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو کہ مجھے آنا پڑے؟ سارم نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، ثانیہ نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ سارم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر صرف ضد میں کہہ رہی ہو تو سوچ لو، کیونکہ ضد ختم ہو جاتی ہے، مگر رشتے ٹوٹ جائیں تو آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ ثانیہ نے نظریں پھیر لی۔ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا؟ اگر فرق نہ پڑتا تو اس وقت یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ اسی وقت نیچے سے دادی کی آواز آنے لگی تو دونوں واپس چلنے لگے۔ سیڑھیوں پر ثانیہ کا پاؤں اچانک پھسلا۔ وہ پوری طرح گرنے ہی والی تھی کہ سارم نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بہت قریب آ گئے۔ ثانیہ کی سانس رک سی گئی تھی، جبکہ سارم نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چل سکتی ہو، اس نے معمول کے لہجے میں بولا۔ جی، ثانیہ نے نظر جھکا کر جواب دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی۔ نیچے پہنچتے ہی سب ایسے ظاہر کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام کو سارم اپنی اسٹڈی روم میں کچھ ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی اسسٹنٹ کی کال آ گئی۔ سر، دبئی والے کلائنٹس نے کل کی میٹنگ کنفرم کر دی۔ ٹھیک ہے زویا، صبح تمام فائلیں میرے آفس پہنچا دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اتفاق سے ثانیہ وہیں سے گزر رہی تھی اور اس نے سب سن لیا کہ وہ ایک لڑکی کا نام لے رہا تھا۔ وہ رکی، مگر پھر خود کو سمجھا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے خود سے کہا، مگر نہ جانے کیوں دل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان اکٹھا تھا۔ دادی بار بار نکاح کی تاریخ جلد رکھنے کی بات کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں زیادہ انتظار نہ کیا جائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، سارم کے والد نے فوراً جواب دیا۔ اس کی نظریں ثانیہ پر چلی گئی۔ بیٹا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کی چچی نے نرمی سے پوچھا۔ ثانیہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد صرف اتنا کہا، اگر دادی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اٹھ گئے، مگر سارم وہیں بیٹھا رہا۔ ثانیہ پانی کا جگ رکھنے واپس آئی تو اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ دادی کو خوش کرنے کے لیے، وہ مختصر سا جواب دے کر اٹھ گیا۔ ثانیہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سخت لہجے اور حکم چلانے والے اس انسان کے اندر شاید ایک ایسا پہلو بھی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف سارم اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی نہ جانے چاہتی کیا ہے، کبھی اتنی آسانی سے مان جاتی ہے اور کبھی اتنی ضد کرتی ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے مسکرا دیا۔ ادھر ثانیہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ یہ انسان آخر ہے کیا؟ اس کے لمحوں پر بے اختیار یہی سوال آ کر رک گیا، جبکہ نیچے ڈرائنگ روم میں بڑے نکاح کی تیاریوں کی فہرست بنا رہے تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اگلے دن صبح سے ہی پورا گھر غیر معمولی مصروف تھا۔ بڑے سے بنگلے کے ہر کونے میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دادی کے چہرے پر کئی دنوں بعد سکون نظر آ رہا تھا، کیونکہ آج وہ دن تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ سارم اور ثانیہ کا نکاح ہونے والا تھا۔ گھر کی عورتیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بھاگ رہی تھیں۔ کوئی زیورات سنبھال رہا تھا تو کوئی کپڑوں کی فکر میں تھا۔ مرد حضرات مہمانوں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف ہنسی مزاح کی آوازیں تھیں، مگر ایک کمرے میں بیٹھی ثانیہ کے دل میں عجیب سا ہنگامہ برپا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی مہندی لگی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔
اس کی کزن نے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دلہن صاحبہ اتنی سنجیدہ چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ ثانیہ نے آئینے سے نظر ہٹائے بغیر آہستہ سے کہا، مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ غلطی نہیں کر رہی، تم صرف اس انسان سے ڈر رہی ہو جو بچپن سے تمہیں ڈانٹتا آیا ہے۔ ثانیہ نے بے اختیار ہونٹ سکیڑے۔ وہ ڈانٹتا نہیں، حکم چلاتا ہے۔ کمرے میں موجود سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ ادھر دوسری طرف سارم اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس کے کزن اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے مگر وہ حسب معمول سنجیدہ تھا۔ اس کا دوست فراز کہکا لگا کر بولا، آج بھی یہی غصہ لے کر نکاح پڑھو گے یا ذرا مسکرا بھی دو گے؟ سارم نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کہا، فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں خود یقین نہیں آ رہا کہ اب تمہاری بیوی بننے والی ہے وہ۔ سارم نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن آئینے میں ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں خود پر ٹھہر گئیں۔ شاید پہلی مرتبہ اسے بھی احساس ہوا کہ آج کے بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اسی دوران اس کی اسسٹنٹ کا فون آ گیا۔ سر، اس ضروری فائل پر آپ کے سائن چاہیے۔ آج نہیں۔ لیکن سر، میں نے کہا آج نہیں۔ اس نے مختصر جواب دے کر فون بند کر دیا۔ دروازے کے قریب کھڑے فراز نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ تمہاری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی دفتر تمہارا پیچھے نہیں چھوڑا؟ سالم نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی۔ شام ہوتے ہوتے نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ خاندان کے سب لوگ بڑے ہال میں جمع تھے۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ مولانا صاحب نے رسمی گفتگو کے بعد نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ثانیہ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے 3 بار قبول کہہ دیا، 3 مرتبہ۔ یہی الفاظ ادا کرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ادھر سارم نے بھی مضبوط لہجے میں قبول ہے کہا تو ہال مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے۔ دادی نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کپکپاتے ہاتھوں سے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اب کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ثانیہ نے نظریں جھکا لی، جبکہ سالم پہلی مرتبہ خاموشی سے دادی کی بات سنتا رہا۔ تقریب کے بعد تصویریں بن رہی تھی۔ فوٹوگرافر نے دونوں کو تقریباً قریب کھڑا ہونے کا کہا۔ ثانیہ نے فوراً ایک قدم کا فاصلہ رکھ لیا۔ اتنا دور کھڑی رہیں گی تو تصویر میں لگے گا دشمن ساتھ کھڑے ہیں۔ فوٹوگرافر کی بات پر سب ہنس پڑے۔ سالم نے آہستہ سے کہا، ادھر آ جاؤ ورنہ سب کا موڈ تم ہی خراب کرو گی۔ ثانیہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر گھر والوں کی موجودگی میں خاموشی سے آدھا قدم آگے بڑھ گئی۔ تصویر بنتے وقت اس کا دوپٹہ سر سے پھسلنے لگا تو سالم نے بے اختیار ایک کنارے سے سنبھال کر واپس اس کے سر پہ رکھ دیا۔ یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ ثانیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں نے کچھ نہ کہا مگر دادی نے دور سے یہ منظر دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ رات گئے مہمان کم ہونے لگے۔ ثانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب تو تم واقعی مسز سالم خان بن گئی ہو، ایک سہیلی نے چھیڑا۔ ثانیہ نے فوراً جواب دیا، نام بدلنے سے انسان نہیں بدل جاتا، اور اگر وہ بدل گیا تو؟ ثانیہ چند لمحے خاموش رہی۔ پھر شاید میں بھی بدل جاؤں۔ دوسری طرف سالم بالکنی میں کھڑا رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ فراز اس کے پاس آیا، تم خوش ہو؟ سالم نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ ابھی مجھ سے ڈرتی ہے۔ فراز نے ہنس کر اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا، جناب بچپن سے پولیس انسپکٹر بنے رہے، اب اچانک شاعر بننے کی کوشش مت کرو۔ سالم پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ اسی لمحے اندر سے دادی کی آواز آئی، سالم بیٹا۔ وہ فوراً اندر چلا گیا۔ دادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک وعدہ کرو؟ جی دادی، غصہ کبھی نہ کرنا اور ثانیہ کی عزت اور دل دونوں ہمیشہ سنبھال کے رکھنا۔ سالم نے بغیر سوچے سر ہلا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ وعدہ شاید آنے والے دنوں میں اس کی اپنی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بننے والا تھا، کیونکہ ابھی نہ ثانیہ اس پر بھروسہ کرتی تھی اور نہ ہی قسمت نے ان دونوں کے لیے آسان راستہ لکھا تھا۔ اگلے دن ثانیہ فون پر اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے گھر ضرور آئے گی، تو سالم وہیں پر آ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہیں نہیں جانا، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب میں نہ دیکھوں کہ تم گھر سے باہر نکل رہی ہو۔ وہ ایک لمحے میں حکم سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ثانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی ضرور چلائے گی، اور اسی وقت اس نے سائرہ کو بلا لیا کہ کل بازار چلیں گے، اور آخرکار اگلے دن وہ بازار پہنچ بھی گئے۔ وہ بھی مال میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ثانیہ کی نظر سالم پر پڑی، جو شاید کسی کام سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا سانس رکنے لگا۔ تمہارے لالا انسان کے بچے ہیں یا جانور کے بچے؟ جہاں دیکھو میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی کزن کا ہاتھ تھامتی بھاگتے ہوئے ٹرائل روم کے اندر داخل ہوئی۔ اسے صرف اور صرف سالم خان سے چھپنا تھا۔ خدا قسم، تمہارے بھائی کی یہ دہشت گردی کسی دن انہیں ہی بھاری پڑ جائے گی۔ میں بتا ہی دے رہی ہوں، تمہارے یہ بھائی کسی دن میرے بھاتوں غزہ آیا۔
کو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ٹرائل روم سے نکل چکے تھے اور بھیڑ میں غلطی سے اس نے سائرہ کا ہاتھ چھوڑ کر سارم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اب اسے دیکھ کر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، اپنے ہاتھوں میں سارم کا ہاتھ دیکھتے چلاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ جبکہ سارم خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک علیحدہ جگہ پر لے آیا۔ دیکھیں میرے پاس مت آئیے گا۔ ثانیہ بری طرح روتے زمین پر بیٹھی اور سارم غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف سائرہ پورے مال میں ثانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر آخرکار جب سائرہ وہاں پر پہنچی تو سارم نے جلدی سے ثانیہ کو خود سے دور کر دیا، اور پھر وہ ان دونوں کو گھر واپس لے آیا تھا اور آتے ساتھ ہی اعلان کر دیا تھا کہ اسے آج ہی رخصتی چاہیے۔ لیکن گھر والے اتنی جلدی نہیں مان سکتے تھے، اس لیے 2 دن کا وقت مانگا۔ 2 دن کا وہ وقت ثانیہ کے لیے کسی قید خانے کی طرح تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو چکی تھی، لیکن ثانیہ کے دل میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ سارم کو اتنی کیا جلدی تھی، وہ اسے ہر قدم پر قابو کرنا چاہتا تھا، اور اب تو بات رخصتی تک پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف سارم کا رویہ بھی عجیب تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے تو بالکل خاموش اور سنجیدہ رہتا، لیکن اس کی گہری نظریں ہر وقت ثانیہ کا طواف کرتی رہتی تھیں، گویا وہ کسی بھی قیمت پر اپنی اس ضدی لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ 2 دن بیت گئے اور رخصتی کا دن آ ہی گیا۔ بنگلے کو پھولوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کا تانا بنا ہوا تھا، کیکیں اور مبارکبادیں گونج رہی تھیں، مگر اس محفل میں ثانیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ سرخرو سے جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی ثانیہ جب کمرے میں بیٹھی تو اس کے دل میں خوف اور غصے کی ایک عجیب جنگ جاری تھی۔ اس کی سہیلیاں اور کزنیں اسے دلاسا دے رہی تھیں، لیکن اس کے کانوں میں بار بار سارم کی وہی دھمکیاں گونج رہی تھیں کہ اب ہمارا نکاح ہو چکا اور اب میں تمہیں پورا حق رکھتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں سائرہ اور باقی رشتے دار اسے سنبھالتے ہوئے سجائے گئے دلہن کے کمرے میں لے آئے اور بستر پر بٹھا کر سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، صرف ایئر کنڈیشنر کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ کمرہ لال اور سفید گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن اس ماحول میں بھی ثانیہ کے وجود میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سارم اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر مہنگی سلیٹی رنگ کی شیروانی تھی اور چہرے پر وہی ہمیشہ والی روب دار سنجیدگی۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آ گیا۔ ثانیہ کی سانسیں سہم گئیں، اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر کمرے سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب یہ ممکن نہیں تھی۔ سارم نے آ کر اس کے بالکل سامنے پوزیشن سنبھالی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے گھونگھٹ کا کپڑا آہستہ سے ہٹایا، سرخ جوڑے میں سجی غصے سے لال چہرہ لیا اور آنکھوں میں آنسو چھپائے ثانیہ کا روپ دیکھ کر سارم کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے حسن میں ایک الگ ہی کشش تھی، لیکن اس وقت اس کی تیوریوں پر پڑے بل بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر خفا ہے۔ سارم کے چہرے پر ایک ہلکی سی نرمی آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور محبت بھرے انداز میں اس کے گال کو چھونا چاہا، لیکن ثانیہ نے جھٹکے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھ سے دور رہے۔ ثانیہ کی آواز میں کپکپاہٹ کے ساتھ غصہ، شدید غصہ بھی شامل تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زبردستی نکاح کر کے اور مجھے اس گھر میں قید کر کے آپ مجھ پر حکومت کریں گے؟ میں ہرگز اس طرح کی زندگی قبول نہیں کرتی۔ سارم نے اپنا ہاتھ وہیں روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تاثر ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے، ثانیہ یہ زبردستی نہیں، شادی ہے، اور اب تم میری بیوی ہو، کوئی باہر کی لڑکی نہیں۔ جو حقوق اللہ اور قانون نے مجھے دیے ہیں میں وہی حاصل کر رہا ہوں، اور رہی بات پابندیوں کی تو وہ تمہاری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ حفاظت نہیں، یہ آپ کی دہشت گردی ہے۔ ثانیہ پھٹ پڑی، اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھے ایک پل کا سکون نہیں دینا چاہتے۔ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ سارم خان کا قانون بیچ میں آ جاتا ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں اس زبردستی سے۔ سارم کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے ایک مضبوط ہاتھ سے ثانیہ کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جو کچھ لمحے پہلے تھی، بلکہ ایک حاکمانہ شدت تھی۔ بہت بول لیا تم نے، اب میری بات سنو۔ سارم کی آواز دھیمی لیکن اتنی پر روب تھی کہ ثانیہ کا دل دہل گیا۔ میں نے تمہاری ہر شرارت کو برداشت کیا، تمہاری ہر حرکت پر خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ابھی بچپنے میں ہو، لیکن اب تو میری ذمہ داری ہو۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے، اپنا دل دیا ہے، اور اب میں اس رشتے کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو، اور اس گھر میں میری مرضی چلے گی۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کوئی اور جواب دیتی یا اپنا ہاتھ چھڑاتی، سارم نے اپنے حاکمانہ انداز میں اس کے احتجاج کو دباتے ہوئے اپنا حق حاصل کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ثانیہ کی ناراضگی عروج پر ہے، اس کا دل غصے سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اسے
اس لمحے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سالم خان ہار ماننے والا انسان نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ضدی لڑکی کا غصہ اور ضد وقت کے ساتھ ساتھ پگھل جائے گی۔ جب سب کچھ تھم گیا تو کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنا حق پا لیا تھا اور وہ اس بات سے بے پرواہ تھا کہ ثانیہ اس وقت بستر کے ایک کونے میں منہ پھیر کر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور غصے سے کانپتے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی، یاد رکھیے گا سالم خان، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میری مرضی کے خلاف یہ سب کیا ہے اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ سالم نے بستر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، حساب کتاب بعد میں ہوتا رہے گا دلہن صاحبہ، فی الحال آرام کرو، صبح تمہیں بہت سے نئے اصول سمجھانے ہیں۔ یہ کہہ کر سالم واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی ثانیہ غصے سے جل رہی تھی اور دل میں قسم کھا لی تھی کہ وہ اس شخص کی ناک میں دم کر کے رکھ دے گی جس نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ چھین لیا۔ رات کے اس پہر اس نئے بندھن نے محبت اور نفرت کی ایک ایسی انوکھی بنیاد رکھ دی تھی جس کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اور آخرکار اگلی صبح بھی ہو گئی۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے جا رہا تھا۔ دوپہر کو تیار ہے نا، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک لنچ پر لے جا رہا ہوں۔ ثانیہ نے فوراً انکار کرنا چاہا مگر وہ سننے کے لیے رکا ہی نہیں۔ اس کے جاتے ہی ثانیہ نے منہ بنایا، اللہ جانے ہر بات حکم کی طرح کیوں کرتا ہے۔ اس کی بات پر سائرہ ہنستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ سالم بھائی ہیں، اگر وہ حکم نہ کریں تو ہمیں شک ہونے لگے گا کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے۔ دونوں ہنس پڑی اور کافی دن بعد ثانیہ کے چہرے پر بھی دل سے مسکراہٹ آئی۔ دوپہر کے قریب ملازمہ ایک خوبصورت ڈبہ لے کر آئی تھی۔ چھوٹے صاحب نے بھیجا ہے۔ ثانیہ نے حیرت سے ڈبہ کھولا تو اندر ہلکے سبز رنگ کی خوبصورت ساڑی رکھی تھی۔ ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر صرف اتنا لکھا تھا، آج یہ پہن لینا۔ ثانیہ نے فوراً ماتھا پکڑ لیا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے ساڑی پہننی ہی نہیں آتی، وہ بڑبڑائی۔ کافی دیر وہ ساڑی کو دیکھتی رہی، پھر آخرکار ہمت کر کے موبائل پر ویڈیوز دیکھنے لگی۔ کئی بار ساڑی الٹی لپٹ گئی کہ کئی بار پلیٹس خراب ہو گئی اور آخر میں وہ خود ہی ہنسنے لگی کہ آخر یہ کپڑا ہے یا کوئی پہیلی۔ اس دوران سالم واپس آ گیا، کمرے کے دروازے پر کھڑا چلنے میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ثانیہ کبھی آئینے کے سامنے گھومتی، کبھی ساڑی کھل جاتی۔ اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ آپ کب آئے؟ سالم نے ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ کافی دیر ہو گئی، ثانیہ نے جھینپ کر ساڑی کو سنبھالا۔ مجھے پہننی نہیں آتی، سالم نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال لیے۔ مجھے بھی طریقہ نہیں آتا ورنہ شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس کی بات سن کر ثانیہ بے اختیار ہنس پڑی، فوراً ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سالم چلنے میں اسے دیکھتا رہا، اس کی ہنسی شاید پہلی بار اس کے دل تک اتری تھی۔ ویڈیو دیکھ لو، ایسا ایسا ہو جائے گی، وہ نرم لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ بے جھجک تیار ہو سکے۔ کچھ دیر بعد جب ثانیہ تیار ہو کر باہر آئی تو سالم واقعی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ سب ساڑی میں اس کا معصوم چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ ثانیہ نے نظریں جھکا لی، زیادہ عجیب تو نہیں لگ رہی؟ سالم نے دھیرے سے کہا، اگر میں سچ بولوں تو پھر تم شرما جاؤ گی۔ ثانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ثانیہ کے رخسار سرخ ہو گئے، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ آہستہ آہستہ ثانیہ کا دل بھی بدلنے لگا تھا اور یہ چیز ثانیہ خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ لنچ ایک بڑے ہوٹل میں تھا جہاں بہت سے لوگ موجود تھے، سب کی نظریں نئی نویلی جوڑی پر تھی۔ ثانیہ ابھی ماحول میں خود کو ڈھال ہی رہی تھی کہ سالم کے بزنس اسسٹنٹ سویا بھی وہاں آ گئی۔ وہ بہت اعتماد سے سالم کے قریب آ کر کسی پروجیکٹ کی بات کرنے لگی۔ ثانیہ خاموش بیٹھی رہی مگر دل میں ہلکی سی چبھن ضرور محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ زویا نے جاتے جاتے ہنستے ہوئے کہا، سر آپ شادی کے بعد بہت بدل گئے۔ سالم نے صرف مختصر سا جواب دیا کہ شاید سب بدل جاتے ہیں، مگر ثانیہ نے صرف ان دونوں کی ہنسی دیکھی، جواب نہیں سنا۔ واپسی پر گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ سالم نے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش کی مگر ثانیہ صرف جی یا نہیں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ آخرکار سالم نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ کیا بات ہے؟ ثانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ سالم نے گہری سانس لی۔ تمہارے یہ کچھ نہیں ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ثانیہ خاموش رہی، وہ ابھی اپنے دل کا شک بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی کہ سالم آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اگر کبھی مجھ سے ناراض ہو تو کم از کم وجہ تو بتا دیا کرو، اس نے نرم آواز میں کہا۔ ثانیہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا مگر پھر نظریں جھکا لی۔ میں تھک گئی ہوں، وہ صرف یہی کہہ سکی۔ سالم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا پھر خاموش ہو گیا۔ سونے سے پہلے اس نے حسب عادت آہستہ سے اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، شب بخیر ضدی لڑکی۔ ثانیہ نے آنکھیں بند کی، وہ لمحہ محسوس کیا مگر کچھ نہ بولی۔ اس کے دل میں
پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید سارم واقعی اتنا بے احساس نہیں جتنا وہ ہمیشہ سمجھتی رہی، مگر دوسری طرف زویا کا خیال بھی اس کے دل میں ایک نئی غلط فہمی کا بیج بو چکا تھا جو آنے والے دنوں میں ان دونوں کی آزمائش بننے والا تھا۔ رخصتی کو ابھی صرف چند دن ہی گزرے تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں بھی ثانیہ اور سالم کی نوک جھونک سننے کی عادی ہو گئی ہوں۔ صبح سویرے ثانیہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں کھلے گلاب دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بار بار چہرے پر لا رہی تھی۔ پیچھے سے سالم نہا کر نکلا تو ایک لمحے کو وہیں رک گیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں کھڑی ثانیہ پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ غیر ارادی طور پر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ناشتے کی میز پر دادی بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھا تو ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ پھوپھو بھی خوش تھی، مگر اسی دوران سالم کا فون بجا۔ اسکرین پر اس کی اسسٹنٹ زویا کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ جی مس زویا، میں آ رہا ہوں، آپ فائل تیار رکھیں۔ اس نے مختصر سی بات کی، مگر ثانیہ کی نظریں فون پر ہی جمی رہیں۔ ناشتے کے بعد سالم دفتر چلا گیا اور ثانیہ کے ذہن میں وہ ایک نام گھومتا رہا، زویا۔ شام کو ثانیہ لان میں بیٹھی دادی کے ساتھ چائے پی رہی تھی کہ اچانک اذلان آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا آیا اور دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی، آپ کی لاڈلی اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی ہے، لگتا ہے بھائی نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کر شروع کر دی۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا تو دادی بھی ہنس پڑی، مگر ثانیہ نے صرف اتنا کہا، کچھ لوگوں کو ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہوتی ہے۔ اذلان نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ اگر کبھی کسی سے بات کرنی ہو تو یاد رکھنا میں آج بھی تمہارا اچھا دوست ہوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر آواز آہستہ رکھی، مگر اتفاق سے سالم اسی لمحے گھر واپس آ رہا تھا اور اس کے کانوں میں صرف آخری الفاظ پڑے۔ اس نے گاڑی روک کر دور سے دونوں کو دیکھا اور اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی۔ رات کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ کرسی پر پھینکا۔ ثانیہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ غصے میں ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سوال تم اپنے اس کزن سے پوچھو جس کے ساتھ لان میں بڑی مسکرا کر باتیں ہو رہی تھی، سالم نے خشک لہجے میں کہا۔ ثانیہ حیران ہو گئی۔ اذلان آیا تھا، مگر وہ دادی سے ملنے آیا تھا، اس نے وضاحت دی، اور تم سے بھی، سالم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی بھی انا جاگ گئی۔ اگر وہ مجھ سے بات کرے تو میں کیا کان بند کر لوں؟ اس نے جواب دیا۔ سالم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم حدیں یاد رکھو۔ ثانیہ فوراً بول اٹھی، اور کیا آپ اپنی اسسٹنٹ مس زویا کے ساتھ حدیں یاد رکھتے ہیں؟ اب چونکنے کی باری سالم کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ صبح ناشتے پر بڑی فکر تھی آپ کو مس زویا کی، ثانیہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد سالم کے ہونٹوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ ثانیہ فوراً سرخ ہو گئی۔ مجھے کیوں ہوگی؟ وہ تیزی سے بولی۔ پھر زویا کا نام کیوں یاد ہے؟ سالم نے چھیڑا تو ثانیہ غصے سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف مارنے لگی، مگر سالم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ثانیہ کو اچانک اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وعدہ یاد ہے نا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سالم نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں یاد ہے، اور اسی لیے چھوڑ بھی دیا، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ کل رات ہی ثانیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا، جب تک میں نہیں کہوں گی تم میرے قریب نہیں آؤ گے، اور سالم نے بھی اس کی محبت میں حامی بھر لی تھی۔ اسے ایک جملے نے ثانیہ کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا تھا۔ رات کو بارش شروع ہو گئی تھی۔ ثانیہ کھڑکی بند کرنے گئی تو ہوا کے تیز جھونکے سے پردہ اس کے چہرے پر آ گرا۔ وہ اسے ہٹانے لگی، مگر اسی وقت سالم بھی قریب آ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے پردہ ہٹایا اور اس کے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، مگر اگلے ہی لمحے سالم خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ سردی لگ جائے گی، کھڑکی بند کر دو، صرف اتنا کہہ کر وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ ثانیہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ شخص چاہتا تو اپنے وعدے کو توڑ سکتا تھا، مگر وہ ہر بار خود کو روک لیتا۔ یہی بات اس کے دل میں آہستہ آہستہ سالم کے لیے احترام پیدا کر رہی تھی۔ ادھر دوسری طرف زویا نے رات گئے سالم کو ایک ضروری فائل ڈاکیومنٹس واٹس ایپ کیے، اور ساتھ ایک تصویر بھی، جس میں وہ دونوں دفتر کی میٹنگ کے دوران ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تصویر بھیجنے کا مقصد صرف کام نہیں تھا، اسی وقت کسی نامعلوم نمبر سے وہی تصویر ثانیہ کے فون پر بھی بھیج دی گئی۔ تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ثانیہ کافی دیر تک اس تصویر کو خاموشی سے دیکھتی رہی، جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا سالم اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک نئی غلط فہمی جنم لے چکی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد سالم دفتر چلا گیا، جبکہ ثانیہ دادی اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دادی اماں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر بولی، مجھے لگتا ہے اب تم دونوں کی لڑائیاں بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ ثانیہ نے فوراً نظر چلا لی۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوتی، دادی اماں ہنس پڑی۔
جھوٹ بولنا تو میں ابھی تک نہیں آیا۔ ثانیہ بھی بے اختیار ہنس دی، مگر اگلے ہی لمحے خاموش ہو گئی کیونکہ اس سے رات والی تصویریں یاد آ گئی تھی۔ شام کو سارم گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگ تھے۔ اس نے ایک بیگ ثانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ ثانیہ نے حیرانی سے بیگ لیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت خوبصورت ڈریس تھا۔ رات کو وہ دونوں کمرے میں پہنچ گئے مگر ثانیہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آخر سارم نے پوچھ ہی لیا، آج اتنا خاموش کیوں ہوں؟ ثانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے دیکھو۔ ثانیہ نے انکار میں سر ہلایا۔ سارم نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ بات کیا ہے؟ ثانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس بار اس نے غصے سے نہیں بلکہ دکھ سے کہا، آپ اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ بہت خوش ہیں نا؟ سارم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ ثانیہ نے فوراً ناراضگی سے کہا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ سارم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا، اس لیے کہ پہلی بار تم نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جس سے لگتا ہے کہ تمہیں میری پرواہ ہونے لگی۔ ثانیہ فوراً شرمندہ ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، سارم نے نرمی سے کہا، زویا صرف میری اسسٹنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر مجھے کسی کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے تو وہ اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سن کر ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ بالکنی میں چلی گئی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے بال بار بار چہرے پر لا رہی تھی۔ سارم آہستہ سے اس کے پیچھے آیا، بغیر کچھ کہے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کر رہے۔ ثانیہ چونک کر مڑی مگر اس نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑا، نہ ہی کوئی حد پار کی، صرف مسکرا کر بولا، اب بھی وعدہ یاد ہے؟ میں آج بھی اس سے نہیں پھرا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار اس کے لیے نرمی سے چمک ابھری۔ وہ دھیرے سے بولی، شاید مجھے بھی آپ کے بارے میں کچھ باتیں غلط سمجھ آئی تھی۔ سارم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غلط فہمیاں ختم ہونے میں وقت لگتا ہے مگر اگر دونوں ساتھ چلتے رہیں تو راستہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ ثانیہ نے پہلی بار دل سے اس کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ شاید اس آدمی کے اندر صرف سختی نہیں بلکہ ایک ایسا دل بھی ہے جو اس کے ایک لفظ پر خوشی اور ایک خاموشی پر بے چین ہو جاتا ہے۔ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اسی وقت کہیں دور اذلان ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی غلط فہمی پیدا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اذلان ان کی شادی سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی آنکھ چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ثانیہ نے کبھی اسے امید نہیں دلائی تھی مگر وہ خود ہی دل ہار بیٹھا۔ اب ہر حال میں وہ سارم اور ثانیہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسی ارادے سے ایک صبح اس نے ثانیہ کو فون کیا، کیسی ہو ثانیہ؟ دوسری طرف سے اس کی آواز آئی تو ثانیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اذلان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، لگتا ہے شادی کے بعد پرانے رشتے ہی بھول گئی ہو۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ چند رسمی باتوں کے بعد کال ختم ہو گئی مگر اسی وقت قسمت نے ایک نئی غلط فہمی پیدا کر دی۔ سارم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے صرف اتنا سنا کہ ثانیہ مسکراتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی، جی پھر بات ہوگی۔ اس نے کچھ نہیں کہا مگر خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ثانیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ غیر معمولی حد تک خاموش ہے۔ وہ اس کے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، آپ خیریت سے ہیں؟ سارم نے مختصر سے جواب دیا، وہ اس کی ایک لفظ سے ہی سمجھ گئی تھی کہ کوئی ضرور بات ہے مگر وہ کچھ پوچھ نہ سکی۔ دوپہر کے وقت دادی اماں نے سب کو ایک ساتھ کھانے پر اکٹھا کر لیا۔ ہنسی مذاق کا ماحول تھا مگر سارم آج بھی خاموش بیٹھا تھا۔ ثانیہ نے پہلی بار خود اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا تو سائرہ مسکرا کر بولی، لگتا ہے ہماری نئی دلہن کو آپ بھائی کے پسند ناپسند یاد ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر ثانیہ شرما گئی جبکہ سارم نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شام کو سارم کو ایک اہم بزنس ڈنر میں جانا تھا۔ جاتے جاتے اس نے الماری سے ایک خوبصورت سا ڈبہ نکالا اور ثانیہ کی طرف بڑھا دیا، یہ پہن لینا، آج میرے ساتھ چلنا ہے۔ ثانیہ نے ڈبہ کھولا تو اس میں نہایت نفیس چوڑیاں اور ان سے ملتی ہوئی بالیاں تھیں۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنی ضرورت نہیں تھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ سارم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ضرورت تھی کیونکہ میری بیوی سب سے الگ نظر آنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تیار ہونے میں ثانیہ کو کافی وقت لگا۔ جب وہ ہلکی گلابی ڈریس میں تیار ہو کر باہر آئی تو سارم چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں تمہیں پہلی بار باہر جانے سے روکتا تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ ثانیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کبھی سیدھی بات نہیں کرتے۔ سارم ہنس دیا، سیدھی بات یہ ہے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دعوت میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر سویا پھر وہاں موجود تھی۔ وہ حسب معمول فائلوں اور میٹنگس کی بات کر رہی تھی۔ ثانیہ نے اس بار خود کو سمجھایا ہے کہ وہ فضول شک نہیں کرے مگر اسی دوران زویا نے مسکراتے ہوئے سارم کے کوٹ کے آستینوں سے
کوئی دھاگا ہٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ کا دل پھر بجھ گیا۔ اس نے خاموشی سے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ گھر واپسی پر سارم نے محسوس کیا کہ وہ پھر خاموش ہے۔ اس نے گاڑی روکی نہیں بلکہ سیدھا گھر لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور ثانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بتاؤ اس بار کیا بات ہے؟ ثانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں۔ جھوٹ۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں۔ ثانیہ میری طرف دیکھو۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی دوسری عورت آپ کے اتنا قریب آئے۔ سارم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے بہت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اور مجھے اچھا نہیں لگتا جب میری بیوی بلا وجہ پریشان ہو۔ ثانیہ نے پہلی بار ہاتھ نہیں چھوڑایا۔ سویا صرف میرے دفتر میں کام کرتی ہے، بس اتنا ہی رشتہ ہے اس سے۔ سارم نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن تمہارا رشتہ مجھ سے اس سے بہت الگ ہے۔ کیسا رشتہ؟ وہ جو صرف تمہارا ہے؟ یہ الفاظ سن کر ثانیہ کے دل کی ساری الجھن جیسے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اسی وقت آواز آئی، تم دونوں نیچے آ جاؤ، چائے تیار ہے۔ ثانیہ جلدی سے پیچھے ہٹی مگر جاتے جاتے اس کا دوپٹہ میز کے کونے میں اٹک گیا۔ وہ سنبھل نہ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ سارم نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ثانیہ نے نظریں اٹھائیں تو سارم کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر ہر بار گرنے سے پہلے تمہیں پکڑنا میری قسمت میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ثانیہ بے اختیار مسکرا دی۔ اور اگر ہر بار آپ ہی گرانے کی وجہ بنے تو پھر ہر بار سنبھالنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہوگی۔ دونوں کی ہنسی ایک ساتھ گونجی اور پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کی نوک جھوک اب ناراضگی کم اپنائیے زیادہ رہ گئی تھی۔ مگر اسی رات اسلان نے سارم کے موبائل پر ایک گمنام میسج بھیج دیا جس میں ثانیہ کے ساتھ اپنی ایک پرانی تصویر بھی شامل تھی۔ تصویر بے ضرر تھی مگر زاویہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا آسانی سے غلط مطلب نکال سکتا تھا۔ میسج کے آخر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، کچھ رشتے نکاح کے بعد بھی نہیں بنتے۔ وہ میسج پڑھتے ہی سارم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تصویر عام سی تھی مگر جس انداز سے بھیجی گئی تھی وہ کسی بھی انسان کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ چند لمحوں تک اس کے اندر غصہ اور بے یقینی ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر اگلے ہی لمحے اسے گزشتہ چند مہینوں کی ہر بات یاد آنے لگی۔ ثانیہ کی سچائی، اس کی جھجک، اس کی معصومیت، اس کا ہر بار بات صاف صاف کہنا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود سے کہا کہ اگر وہ دوسروں کی بھیجی ہوئی ایک تصویر پر اپنا بیوی پر شک کرے گا تو پھر اس اعتماد کی کوئی قیمت نہیں رہے گی جو اتنی مشکل سے ان دونوں کے درمیان بنا ہے۔ اس نے موبائل لاک کر دیا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ زویا اور اسلان کی ملی بھگت ہے، کیونکہ وہ دونوں ان دونوں کا رشتہ توڑوا کر خود اپنی راہ صاف کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دن بعد معمول کے مطابق ثانیہ بالکنی میں کھڑی رات کے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کر دیکھا۔ سارم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی پوچھیں۔ سارم نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تصویر مجھے ملی ہے۔ تصویر دیکھتے ہی ثانیہ کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو کئی سال پرانی تصویر ہے۔ ننیال میں سب لوگ تھے، وہاں اسلان بھی موجود تھا، کسی نے صرف ہمیں دونوں کو کاٹ کر بھیج دیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے؟ سارم نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ تصویر ہمارے نکاح سے پہلے آتی تو شاید میں غصے میں آ جاتا، مگر آج نہیں۔ آج میں تمہیں جانتا ہوں۔ مجھے تم سے زیادہ اس شخص پر غصہ آ رہا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھ پر یقین کر لیا؟ بیوی پر یقین نہ کرے تو پھر شوہر ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ چند لفظ ثانیہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے تھے۔ وہ پہلی بار بے اختیار اس کے قریب آ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ سارم نے بھی پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ محبت شاید یہی ہوتی ہے، جہاں وضاحت مانگنے سے پہلے اعتماد دیا جائے۔ اگلے دن سارم نے خاموشی سے اپنے آدمیوں سے اس نمبر کا پتہ کروایا جس سے تصویر بھیجی گئی تھی۔ شام تک حقیقت سامنے آ گئی۔ نمبر اسلان کے ایک دوست کے نام پر تھا۔ دادی اماں اور دونوں خاندانوں کے چند بڑے افراد کی موجودگی میں اسلان کو بلایا گیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا مگر جب ثبوت سامنے رکھے گئے تو اس کا سر جھک گیا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اسلان نے شکست آواز میں کہا۔ سارم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا مگر خود کو قابو میں رکھا۔ محبت اگر ایک طرف سے ہو تو اسے عزت دینا سیکھو، بدلہ لینا نہیں۔ اسلان نے نظر جھکا کر ثانیہ سے معافی مانگی۔ میں جانتا ہوں تم نے کبھی مجھے امید نہیں دلائی، غلطی میری تھی۔ دادی اماں نے لمبی سانس لی۔ بس اب یہ بات یہیں ختم ہوگی۔ خاندان رشتوں سے بنتے ہیں، ضد سے نہیں۔ اس واقعے کے بعد جیسے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب نہ زویا کی غلط فہمی کا سبب رہی اور نہ اسلان۔ ثانیہ بھی اب ہر بات
دل میں رکھنے کے بجائے سالم سے کہہ دیتی تھی، اور سالم بھی اپنے سخت لہجے کے پیچھے چھپی نرمی کو اب چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رات کو کمرے میں واپس آئے تو ثانیہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ سالم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ایک بات کہوں؟ ثانیہ نے مسکرا کر پوچھا، آج پھر اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج پہلی بار ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید مجھے کبھی معلوم ہی نہ ہوتا کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا۔ ثانیہ رک گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ سالم اس کے قریب آیا۔ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ ذمہ داری نبھا دینا ہی کافی ہوتا ہے، مگر تم نے سکھایا ہے کہ محبت ذمہ داری سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ آپ صرف حکم چلانا جانتے ہیں، مگر آپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ کسی عورت کو محفوظ محسوس کروانا بھی محبت کا حصہ ہے۔ سالم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ثانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ جملہ تھا جس کا شاید دونوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا۔ ثانیہ کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے، مگر اس بار وہ خوشی کے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور آہستہ سے بولی، مجھے شاید کافی پہلے ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی، بس ماننے میں دیر لگی۔ سالم نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس بار ثانیہ نے نہ اسے روکا نہ پیچھے ہٹی، بلکہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر اتر رہی تھی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یوں ضد سے شروع ہونے والے یہ رشتہ اعتماد اور محبت کے سفر میں بدل گیا، اور دونوں نے محسوس کیا کہ سچا ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو کبھی اختلاف نہ کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہر اختلاف کے بعد بھی آپ ہی کا ہاتھ تھامے رکھے۔